بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستوں میں ہوں صبۃ الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ سفر المظفر کے حوالے سے بہت ہی اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور لوگ اس مہینے کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی منحوس ہے اور اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں اور ماہ سفر بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں؟ کیا واقعی یہ مہینہ بہت ہی منحوس ہے؟ تو یہ ساری معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ماہ سفر المظفر کے حوالے سے اہم معلومات معلوم ہو جائیں۔ آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہمارے چینل کی اچھی اچھی ویڈیو اور وظائف آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی غرض سے جنگل کی جانب چلے جا رہے تھے۔ صبح کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جنہیں سنتے ہی اکثر راہگیر راستے سے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ سلامت شکار پر جاتے ہوئے کسی کا راستے میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی سواری بڑی شان و شوکت سے شہر سے گزر رہی تھی۔ جو ہی بادشاہ شہر کی فصیل چار دیواری کے قریب پہنچا، اس کی نگاہ سامنے آتے ہوئے ایک آنکھ والے شخص پر پڑی، جو راستے سے ہٹنے کے بجائے بڑی بے نیازی سے چلا آ رہا تھا۔ اسے سامنے آتا ہوا دیکھ کر بادشاہ غصے سے چیخا، اف، یہ تو انتہائی بدشگونی ہے۔ کیا اس بدبخت کانے یعنی ایک آنکھ والے شخص کو علم نہیں تھا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ لیکن اس منحوس یک چشم یعنی ایک آنکھ والے نے تو ہمارا راستہ کاٹ کر انتہائی نحوست کا ثبوت دیا ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کی جانب مڑا اور غصے سے چیخا، ہم حکم دیتے ہیں کہ اس ایک آنکھ والے شخص کو ان ستونوں سے باندھ دیا جائے اور ہمارے لوٹنے تک یہ شخص یہیں بندھا رہے گا۔ ہم واپسی پر اس کی سزا تجویز کریں گے۔ سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو ستونوں سے باندھ دیا گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی گھر دوڑاتے جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کے خدشات کے برعکس اس روز بادشاہ کا شکار بڑا کامیاب رہا۔ بادشاہ نے اپنی پسند کے جانوروں اور پرندوں کا شکار کیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا، کیونکہ آج اس کا ایک نشانہ بھی نہیں چوکا، بلکہ جس جانور پر نگاہ رکھی اسے حاصل کر لیا۔ وزیر نے جانوروں اور پرندوں کو گنتے ہوئے کہا، واہ، آج تو آپ کا شکار بہت خوب رہا، کیا نگاہ تھی اور کیا نشانہ۔ اسی طرح تمام ساتھی بھی بادشاہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ جب شام ڈھلے بادشاہ شہر کے قریب پہنچا تو اس شخص کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ بادشاہ کی سواری کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھرا چھکڑا بھی چلا آ رہا تھا، جسے دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ بھرا ہوا چھکڑا دیکھ کر وہ شخص زوردار آواز میں بادشاہ سے مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم دونوں میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ یہ سنتے ہی بادشاہ کے سپاہی اس شخص کے سر پر تلوار تان کر کھڑے ہو گئے، لیکن بادشاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ شخص بلا خوف پھر مخاطب ہوا، کہیے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کون منحوس ہے، میں یا آپ؟ میں نے آپ کو دیکھا تو میں رسیوں میں بندھ کر چلچلاتی دھوپ میں دن بھر جلتا رہا، جبکہ مجھے دیکھنے پر آپ کو آج خوب شکار ہاتھ آیا۔ یہ سن کر بادشاہ نادم ہوا اور اس شخص کو فوراً آزاد کر دیا اور بہت سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ اس واقعے سے ایسے لوگوں کے وہم کی مکمل کاٹ ہو گئی جو کسی انسان، جانور یا کسی دن مہینے کو محض اپنے وہم کی بنیاد پر منحوس خیال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے، کوئی وقت برکت والا اور عظمت و فضیلت والا تو ہو سکتا ہے، جیسے ماہ رمضان، ربیع الاول، جمعۃ المبارک وغیرہ، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی دن یا کوئی ساعت منحوس نہیں، ہاں بعض دن بابرکت ہیں۔ الحمدللہ عز و جل
سفر المظفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے۔ جس طرح دیگر مہینوں میں رب عز و جل کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ اسے تو سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اسی معزز مہینے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی، اور سفر المظفر میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور مدائن جس میں کسریٰ کا محل تھا اس کی فتح 16 ہجری سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی۔ مگر افسوس کہ جیسے ہی سفر المظفر کے پربہار اور بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آفتوں اور بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، لہذا کابلی چنوں کی نیاز دلائی جاتی ہے یا پھر آٹے کی گولیاں بنا کر سمندر میں ڈلوایا جاتا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کے آخری بدھ کو بہت ہی زیادہ منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کے آخری بدھ کو بہت ہی زیادہ منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی رکاوٹ بنا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، آپ تشریف نہ لے جائیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس وقت چاند عقرب یعنی آسمان کے برجوں میں سے ایک برج میں ہے، اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، میں اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں عطا فرمائی، حتیٰ کہ تمام دشمن مارے گئے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فتح کے ساتھ خوشی خوشی واپس تشریف لائے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی ساعت، کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہے، اور ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بالکل ہی غلط ہیں، اور ان غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لہذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے وہمی خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی وہم آ جائے، کوئی بدشگونی آ جائے تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالی ہمیں وہم اور بدشگونی کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک ان کا فائدہ سوچتے ہوئے ان تک شیئر بھی کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے اس چینل پر صرف قرآنی دعائیں، پاورفل وظائف اور اچھی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تاکہ جو بھی پریشان حال ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے یا پھر کوئی جائز حاجت رکھتا ہے تو وہ ان وظائف پر عمل کر کے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکے۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہمارے چینل کی طرف
سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک پیج، پنٹرسٹ اور ٹویٹر کے لنکس بھی دیے ہیں۔ ہمارے چینل کی مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ان لنکس پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر دیے گئے وظائف کو اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور وظائف کے والے سے اگر کوئی ایسی بات جو آپ کمنٹس میں نہیں کرنا چاہتے تو چینل کی ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔